عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ علم معاشیات کا دوسرا سبق تجزیہ افادہ۔ تجزیہ افادہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم اس کے ایکسرسائز کہ اس پر کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور کس طرح سے سوالات کے جوابات ہمیں پیش کرنا ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 2، درج ذیل جوڑی کے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ ستون الف اور ستون ب دیا گیا ہے، نیچے متبادلات دیے گئے ہیں اور صحیح متبادل آپ کو لکھنا ہے۔ تو پہلے ستون الف میں وقتی افادہ، مقامی افادہ، خدماتی افادہ، معلوماتی افادہ۔ ستون ب میں نقل و حمل، خون کا عطیہ، موبائل فون، ڈاکٹر، اس طرح سے دیا گیا ہے۔ تو یہاں متبادلات دیے گئے ہیں، الف 1 دال 2 ب 3 جیم 3 الف 4 جیم، بو ہے 1 ب 2 الف 3 دال 4 جیم، جیم ہے 1 الف 2 ب 3 جیم 4 دال، دال ہے 1 ب 2 جیم 3 دال 4 الف۔ تو وقتی افادہ، مخصوص وقت میں کسی چیز کی افادیت بڑھ جاتی ہے تو اسے وقتی افادہ کہتے ہیں۔ تو ایک کا جو رائٹ آنسر ہوگا خون کا عطیہ ہوگا۔ دوسرا جو ہے یہاں پر یعنی 1 ب آئے گا۔ دوسرا جو ہے مقامی افادہ، کسی چیز کا مقام تبدیل کر دینے سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے تو مقامی افادہ کہتے ہیں۔ تو 2 کا الف آئے گا، نقل و حمل کے ذریعے ہم کسی بھی شے کو منتقل کرتے ہیں، ان کا مقام تبدیل کرتے ہیں، تو 2 الف۔ تیسرا جو ہے خدماتی افادہ ہے۔ خدماتی افادہ ڈاکٹر، انجینئر اور وکیلوں کی خدمات سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، تو خدماتی افادہ 3 کا دال آئے گا، ڈاکٹر آئے گا تو 3 دال آئے گا۔ چوتھا جو ہے معلوماتی افادہ، جیسے کمپیوٹر، موبائل فون سے معلوماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے، تو اس طرح سے 4 کا جیم آئے گا۔ تو ہمارا رائٹ آنسر جو ہوگا ب ہوگا، 1 ب 2 الف 3 دال 4 جیم۔ دوسرا سوال ہمارا صارف کے توازن کو ظاہر کرنے والا بیان۔ الف جو ہے حاشیائی متبادلات دیے گئے ہیں، الف جو ہے حاشیائی افادہ قیمت سے زیادہ، ب جو ہے حاشیہ افادہ قیمت کے برابر، جیم جو ہے حاشیہ افادہ قیمت سے کم، دال جو ہے حاشیہ افادہ 1 سے کم۔ متبادلات دیے گئے ہیں، پہلا الف اور ب، دوسرا الف ب جیم، تیسرا الف ب جیم دال، چوتھا صرف ب۔ تو یہاں پر دیکھیں گے ہم حاشیائی افادہ قیمت کے درمیان تعلق ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں صارف جو ہے شے کی اکائیاں اس وقت تک خریدتا ہے جب تک وہ توازن کی حالت پر نہیں پہنچ جاتا، یعنی قیمت اور حاشیائی افادہ برابر نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں پر جو بیان صارف کے توازن کو ظاہر کرتا ہے، کنزیومر ایکویلیبریم کو ظاہر کرتا ہے، وہ ب ہے، حاشیائی افادہ قیمت برابر، یہ صارف کے توازن کو ظاہر کرنے والا بیان ہے۔ تو 4 جو ہے متبادلات میں 4 جو دیا گیا ہے صرف ب، یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل مثالوں بیانات میں معاشی اصطلاحات کی شناخت کر کے واضح کیجیے۔ نمبر 1 جو ہے یہاں پر دیا گیا، سلمہ نے اپنے والد کے لیے سردی میں سویٹر خریدا۔ سردی جو ایک مخصوص وقت ہے، اصطلاح کا نام وقتی افادہ آئے گا۔ وضاحت، کچھ اشیاء خدمات کی مخصوص ایام میں افادیت بڑھ جاتی ہے تو اسے وقتی افادہ کہتے ہیں۔ درج بالا بیان میں سلمہ نے مخصوص ایام میں اپنے والد کے لیے مخصوص ایام کے لیے سویٹر خریدا، یہ وقتی افادے کو واضح کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے، نیلیش نے اپنی بہن کے لیے زیورات خریدا۔ زیورات جیسے سونے، چاندی، پلیٹینیم وغیرہ کی شکل تبدیل کر کے اسے زیورات میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو اس رائٹ آنسر جو ہمارا ہوگا اصطلاح کا نام شکلی افادہ۔ وضاحت، شے کی شکل تبدیل کر دینے سے اگر اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے تو اسے شکلی افادہ کہتے ہیں۔ درج بالا بیان میں نیلیش نے سونے کے زیورات خریدے، یہ شکلی افادے کو واضح کرتا ہے۔ تیسرا جو ہے کویتا
نے ایک کے بعد ایک سنترے کی 5 اکائیاں استعمال کی. ہم پڑھ چکے ہیں کہ صارف جیسے جیسے شے کی اکائیاں استعمال کرتا ہے اس کا حاشیہ افادہ بتدریج گھٹتے جاتا ہے، تو اصطلاح کا نام ہوگا گھٹتا ہوا حاشیہ افادہ. وضاحت: ہر زائد اکائی سے ملنے والا افادہ حاشیہ افادہ کہلاتا ہے. صارف جیسے جیسے شے کی اکائیاں استعمال کرتا ہے اس کا حاشیہ افادہ بتدریج گھٹتا ہے. درج بالا بیان میں کویتا ایک کے بعد ایک سنترے کی 5 اکائیاں استعمال کرتی ہے، تو یہ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کی وضاحت کرتا ہے یا واضح کرتا ہے. چوتھا جو ہے، بھوشن نے 4 روٹیاں کھانے کے بعد 5ویں روٹی کھانے سے انکار کر دیا. اصطلاح کا نام یہاں پر ہے مکمل تشفی یا تشفی کا نقطہ یا نقطہ سیرابی ہے. وضاحت اس طرح سے کرنا عزیز طلباء و طالبات: صارف جیسے جیسے شے کی اکائیاں استعمال کرتا ہے اس کا حاشیہ افادہ بتدریج گھٹتے جاتا ہے. گھٹتے گھٹتے ایک مقام پر اس کا حاشیہ افادہ 0 ہو جاتا ہے. اس مقام پر صارف کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. اس مقام کو نقطہ سیرابی کہتے ہیں. درج بالا بیان میں بھوشن ایک کے بعد ایک روٹی کی 4 اکائیاں استعمال کرتا ہے، اس کا حاشیہ افادہ گھٹتے گھٹتے چوتھی اکائی پر حاشیہ افادہ 0 ہو جاتا ہے. اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، وہ مکمل تشفی کے نقطے پر پہنچ جاتا ہے، اس لیے وہ روٹی کی 5ویں اکائی کھانے سے انکار کر دیتا ہے. پانچواں جو ہے، للیتا نے پن اور بیاس کا استعمال کر کے اپنی مضمون نویسی کی خواہش کو پورا کیا. اصطلاح کا نام ہے افادہ یوٹیلیٹی. وضاحت ہے کسی شے کے اندر انسانی خواہشات، حاجات، ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت کو افادہ کہتے ہیں. للیتا کی مضمون نویسی کی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت پن اور بیاض میں موجود ہے، یعنی پن اور بیاض سے اس کی مضمون لکھنے کی خواہش کی تکمیل ہوگی، تو اس لیے ان دونوں چیزوں کے اندر اس کے لیے افادیت موجود ہے. تو اس طرح سے درج بالا بیان جو ہے افادے کو ظاہر کرتا ہے، یوٹیلیٹی کو ظاہر کرتا ہے.